وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الذين يبلغون رسالات الله. الذين يبلغون جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغامات. وَيَخْشَوْنَهُ اور وہ اسی اللہ سے ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ اور وہ نہیں ڈرتے أَحَدًا کسی ایک سے إِلَّا اللَّهَ اللہ کے سوا. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى اور کافی ہے باللہ اللہ حسیباً حساب دینے والا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما كان نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم أبا أحد من رجالكم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کا باپ. لیکن رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. وخاتم النبیین نبیوں کا ختم کرنے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ اور ہمیشہ سے ہے اللہ تعالی بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو علیمًا خوب جاننے والا. الذی یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اذکروا اللہ اللہ کو یاد کرو. ذکرا کثیرا بہت یاد کرنا. وسبحوہ اس اللہ کی تسبیح بیان کرو اس کی پاکی بیان کرو. بکرۃ پہلے پہر وعصیلا اور پچھلے پہر. هو الذی وہی اللہ ہے یصلی جو صلاۃ بھیجتا ہے علیکم تم پر. وملائکتہ اور اس کے فرشتے لیخرجکم تاکہ وہ تمہیں نکالے من الظلمات شرک و کفر کے اندھیروں سے الی النور توحید اور اسلام کی روشنی کی طرف. وکان اور اللہ ہمیشہ سے ہے بالمؤمنین ایمان والوں پر رحیما بہت بے حد رحم والا. تحیتہم اہل ایمان کی دعا اہل ایمان کے ایک دوسرے کو تحفہ. یوم جس دن یلقونہ وہ اپنے خالق و مالک سے ملاقات کریں گے ملیں گے. سلام وہ ایک دوسرے کو سلام ہی کرتے ہوئے ملیں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھا ہے اجرا کریما باعث اجر. یا ایھا النبی اے نبی انا ارسلناک انا بشک ہم نے ارسلناک تجھے بھیجا ہے شاہدا اس حال میں گواہی دینے والا بنا کر. ومبشرا اور بشارت دینے والا بنا کر. ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر. وداعیا الی اللہ وداعیا اور بلانے والے بنا کر الی اللہ اللہ کی طرف باذنہ اللہ کے اذن سے اللہ کی اجازت سے. وسراجا منیرا وسراجا اور چراغ منیرا اور روشنی کرنے والا. وبشر المؤمنین میرے پیغمبر آپ پر ایمان لانے والے اہل ایمان کو خوشخبری دے دے.
بِأَنَّ لَهُمْ کہ ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے فضلاً فضل ہے کبیرہ بہت بڑا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ قرآن مجید کو ماننے والوں وَلَا تُطِعْ مت کہا مان الکافرین کافروں کا والمنافقین منافقوں کا. وَدَعْ اور چھوڑ عزاہم ان کی اذیت کو. وَتَوَكَّلَ اللَّهِ ہر حال میں بھروسہ کر اپنے اللہ پر. وَكَفَى اور کافی ہے بِاللَّهِ اللہ وکیلاً بطور وکیل. سورۃ الاحزاب ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ کائنات کے لوگوں یہ بات کان کھول کر سن لو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا پیارے پیغمبر باپ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے آپ علیہ السلام کے سارے بیٹے مردانگی کی صفات کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے رخصت کر چکے. رسول اللہ کے جتنے بھی صاحبزادے ہیں سارے صاحبزادے مردانگی کی صفات سے متصف ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت کر گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ پیارے پیغمبر بشر ہونے کے باوجود مردوں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے. آپ علیہ السلام کی حیثیت آپ کے اسٹیٹس یہ ہے رسول اللہ. پیارے پیغمبر کی حیثیت رسول اللہ اللہ رب العالمین کا رسول ہے. وخاتم النبیین اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا. خاتم عربی زبان میں قرآن مجید کی جو ماہر اللہ ہے 7 مشہور قاریوں میں سے ایک قاری حفص عن عاصم جس کی قرات ہم پڑھتے ہیں. حفص عن عاصم کی قرات میں خاتم النبیین ہے جبکہ دیگر 6 مشہور قراء اس کو خاتم کہا کرتے خاتم پڑھا کرتے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہ حفص عن عاصم کی قرات ہیں. بقیہ 6 قاریوں کی قرات ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين یہ مشہور قرات ہے قرآن مجید کا. خاتم ما یختم بھی جس کے ذریعے ایک سلسلے کو ختم کیا جائے. خاتم کا معنی ہوگا جو ختم کرنے والا. دونوں قراتوں کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب العالمین نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا. اور دوسری قرات خاتم النبیین اس قرات کے روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کے سلسلے کو خود ختم کرنے والا. ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت یہ عقیدہ ہے مسلمان کے عقائد میں سے توحید باری تعالی کے بعد توحید رب العالمین کے بعد عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ایمان اور عقیدہ رکھنا ایک مسلمان کا اہم ترین عقیدہ ہے. اب سوال یہ ہے ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں ختم کا 3 معنی کیا گیا ہے. ایک ختم کا معنی فنش کرنا ختم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی
نبوت کا سلسلہ ختم. ایک ختم کا معنی ہے مکمل کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا. نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا. اور تیسرا معنی یہ ہے جس کو ہم سربا مہر کہتے ہیں. جب آپ کوئی خط لکھتے ہیں، خط کو لفافے میں بند کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک اسٹیمپ لگا دیا جاتا ہے. اسٹیمپ لگانے کے بعد نہ کوئی چیز اس سے داخل کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی چیز اس سے نکالا جا سکتا ہے جب تک وہ خط مقررہ جگہ تک نہیں پہنچتا. اسے ہم اردو زبان میں سربا مہر کہتے ہیں. اسی طرح جب کوئی عدالت کوئی فیصلہ لکھتی ہے، عدالت کا فیصلہ 3-4 صفحات پر مشتمل ہوتے ہیں. جہاں عدالت اپنا فیصلہ ختم کرتی ہے وہاں پہ عدالت اپنا اسٹیمپ مہر لگا دیتی ہے، یہ بتانے کے لیے یہاں تک ہمارا فیصلہ ہے. اب اس فیصلے میں نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کوئی کمی کر سکتا ہے. تو ختم نبوت کے حوالے سے پہلی اور بنیادی بات ختم کہتے کسے ہیں؟ ختم کا ایک معنی ہے ختم کرنا، فنش کرنا. ایک معنی ہے مکمل کرنا. اور تیسرا معنی ہے سربمہر. جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر اسٹمپ لگا دیا ہے. اللہ نے ان کے سماعتوں پر اسٹمپ مہر لگا دیا ہے. وہ سربمہر ہے، اس میں ہدایت نہیں جا سکتی. ایک ختم کا معنی کیا ہے؟ نبوت کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو ختم کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. میری مثال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں گزر چکے ہیں ان کی مثال کمثل رجل بنى بیتا، اس آدمی کی مثال جیسی ہے جس آدمی نے ایک گھر ایک مکان تعمیر کیا. فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، وہ اس گھر کو انتہائی خوبصورت اور بہتر طریقے سے اس گھر کو تعمیر کرتا ہے. إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، گھر کو انتہائی خوبصورت طریقے سے پائیدار طریقے سے تعمیر کرنے کے بعد اس گھر میں ایک کمی رہ جاتی ہے. إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، ایک اینٹ کی جگہ وہ خالی چھوڑتا ہے. من زوایا، گھر کی کنوں میں سے ایک کونے پہ ایک اینٹ کی جگہ وہ خالی چھوڑتا ہے. فجعل الناس يطوفون به، لوگ اس گھر کے زیارت کے لیے آتے ہیں، اس گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. وَيَعْجَبُونَ لَهُ، اس گھر کو دیکھ کر لوگ پریشان حیران بھی ہوتے ہیں، اس گھر کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور لوگ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حَلَّا وُزِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، یہ خوبصورت مکان جس کو خوبصورت طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے، اگر اس خوبصورت مکان میں جو ایک اینٹ کی جگہ خالی پڑی ہے، اگر وہ اینٹ بھی اگر اس میں لگ جاتی تو اس گھر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے. فَحَلَّا وُزِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، اس گھر تعمیر کرنے والے نے اس مکان میں ایک اینٹ کو کیوں اضافہ نہیں کیا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ،
پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نبوت کی اس عمارت کی میں آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کرنے والا، اس سلسلے کو میں مکمل کرنے والا۔ وہ ختم کا معنی تین معنی، اور تینوں معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت میں فٹا۔ آپ علیہ السلام نے نبوت کے اس سلسلے کو مکمل بھی کیا، یہ بھی ایک معنی ہے۔ آپ علیہ السلام کے آتے ہی نبوت ختم ہوا، یہ بھی ایک معنی ہے۔ آپ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ نبوت کے سلسلے کو سربمہر کر دیا گیا۔ اب کوئی نبی آ سکتا ہے، کوئی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا صہیب بیان کرتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے جا نہ ملیں۔ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، اور یہاں تک کہ جو گروہ مشرکین سے مل جاتے ہیں، مشرکین کے ساتھ ضم ہو جاتے ہیں، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، یہاں تک کہ وہ بت پرستی شروع نہ کر دے، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، میری امت میں 30 کذاب آئیں گے۔ دوسری روایت میں کیا پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، 30 دجالون كذابون، 30 مشہور آئیں گے ہزاروں، لیکن 30 کے جو فتنے ہیں وہ بڑے فتنے ہیں۔ 30 كذابون، 30 جھوٹے پیغمبر کے نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ کلہم یزعم، 30 کے 30 کذاب، 30 کے 30 جھوٹے، یہ گمان کریں گے انہ نبی، وہ نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میری امت کے لوگوں اس بات کو، اس عقیدے کو راسخ کر لینا، اس بات کو اچھی طرح خود سمجھ لینا، اپنے بچوں کو سمجھا دینا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میں نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والا ہوں، میں نبیوں کے سلسلے پہ سرمہر لگانے والا ہوں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پہ پیارے پیغمبر جناب علی کو مدینہ منورہ میں جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، سیدنا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی نگرانی اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں چھوڑ کر جاتے، مدینہ کی والی بنا کر نہیں، مدینہ کی امیر بنا کر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ان کی ضروریات، ان کی خدمات کرنے کے لیے جناب علی کو پیارے پیغمبر آپ تبوک جاتے وقت جناب علی کو مدینہ آپ علیہ السلام ذمہ داری دے کر جاتے، جبکہ مدینہ کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی تک مدینہ منورہ کی نگرانی، مدینہ کی عمارت نبی علیہ السلام سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کو مقرر کر دی۔ جناب علی کو اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی دیکھ بھال کے لیے پیارے پیغمبر مقرر کرتے ہیں۔ جناب ابن ام مکتوم کو پیارے پیغمبر
मदीने की वली और अमीर के तौर पर मुकर्रर करते हैं, मुनाफिकीन बातें करते हैं। यहाँ जंग से सिर्फ उन लोगों को पीछे रखे जा रहे हैं जो कमजोर है, जो लड़ने की ताकत और सिक्कत नहीं रखते। जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से इसरार करते हैं, अल्लाह के हबीब मैं भी मर्द मैदान हूँ, मुझे आप मैदान में ले जाइए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम उस मौके पे जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तसल्ली देते हुए प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। अली आपके मेरे पास वो मर्तबा, वो मुकाम है, जो मुकाम, जो मर्तबा जनाबे हारून अलैहिस्सलाम को जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो मुकाम थे, वही मुकाम मोहम्मद की नजर में आपको हासिल थे। लेकिन इन्नहु लग़ैर अन्नहु ला नबिय्य बअदी, साथ साथ कोई बाद में ये गुमान न कर ले जिस तरह खत्मे नबूवत के जो चोर डाकू है, उन चोर डाकुओं में जो खत्मे नबूवत को के जो इमारत पे नकब लगाने वाले, शिगार करने वालों में एक राफिजी है। राफिजियों का एक फिरका है जिन्हें गुलाबिया कहा जाता है। राफिजियों का एक फिरका है जिन्हें गुलाबिया कहा जाता है। उनका अकीदा क्या है? गुलाब अरबी जबान में कौवे को कहा जाता है। गुलाब अरबी जबान में कौवे को कहा जाता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबुव्वत की दावा करने के लिए जो उसको हिम्मत दी है, वो मुसलमानों के बहुत से नाम निहाद मुसलमानों ने खत्मे नबुव्वत के लिए जो चोर दरवाजे खुला छोड़ा है, उस चोर दरवाजे की वजह से मिर्जा कादियानी को यह हिम्मत हुई कि उसने नबुव्वत की दावत की। उन चोर बाजारी के कायलीन में से एक राफिजियों का एक फिरका है जिन्हें गुलाबिया कहा जाता है। गुलाब कौवे को कहा जाता है। उनका नजरिया क्या है? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाबे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो कौवों की तरह थे, एक दूसरे के दरमियान फर्क नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने नबूवत और रिसालत को जनाबे अली की तरफ भेजा और जिब्रील से ये गलती हुई। जिब्रील ने नबूवत और रिसालत की तार जनाबे अली, जनाबे मोहम्मद के साथ, उनको गुलाबिया कहा जाता है। तो उनका दावा यह है जनाबे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हकीकत में नबी और रसूल वो बनने जा रहे थे। दोनों कौवों की तरह एक दूसरे के दरमियान तमीज करना मुमकिन नहीं था, तो लिहाजा जिब्रील से ये गलती हुई। जिब्रील ने रिसालत और नबूवत के ताज अली के सर पे सजाने के बजाय मोहम्मद के सर पे सजाया। तो रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं? गैर अन्नहु ला नबिय्य बअदी, अली याद रखना आपका मुकाम और मर्तबा मेरे यहाँ वही मुकाम और मर्तबा है जो जनाबे हारून का जनाबे मूसा के यहाँ थे, लेकिन जनाबे हारून नबी थे, जनाबे हारून नबी थे। गैर अन्नहु ला नबिय्य बअदी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अतहर पर हक, सच और हिकमत से बड़ी हुई बातें प्यारे पैगंबर की ज़बान पे अल्लाह रब्बुल आलमीन जारी करते। कहीं बात में कोई इंसान ये दावा न करे। अल्लाह की नबी ने जनाब अली से कहा था, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, जिस तरह हारून नबी थे इसी तरह अली भी नबी है। अल्लाह की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीम भी थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं,
علی الانبیاء بست، میرے رب نے مجھے تمام انبیاء پر 7 فضیلتیں دی ہے. ان میں سے ایک فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، میرے رب نے مجھے جوامع الکلم دیا ہے. میرے رب نے میرے لیے اوتیت جوامع الکلم، میرے رب نے مجھے جوامع الکلم دیا ہے. ونصرت بالرعب، میرے رب نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے. وأحلت لي الغنائم، تیسری فضیلت میرے رب نے میرے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا ہے. اور چوتھی فضیلت وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، چوتھی فضیلت میرے رب نے ساری روئے زمین کو میرے لیے پاک اور مسجد بنائی ہے. اور پانچویں فضیلت وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میرے رب نے مجھے تمام جن و انس کی طرف نبی اور رسول بنا کر دیا. اور چھٹی فضیلت وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے رب نے میرے ساتھ نبیوں کے سلسلے کو ختم بھی کر دیا ہے، نبیوں کے سلسلے کو مکمل بھی کر دیا ہے، نبیوں کے سلسلے کو سروا مہر بھی کر دیا. تو وہاں پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، میرے رب نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے. میں مختصر بات کرتا ہوں، وہ مختصر بات بہت بڑی وسعت رکھتی ہے میری بات. ان باتوں میں سے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ میرے نزدیک جس طرح ہارون کا مقام و مرتبہ جناب موسیٰ کے ہاں تھے، اسی طرح آپ کا بھی مقام و مرتبہ میرے ہاں اسی طرح. لیکن ساتھ غیر انہ لا نبی بعدی، ہارون کے ساتھ موسیٰ نبی تھے، ہارون کے ساتھ موسیٰ نبی تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. میرے رب میری زبان کھول دے، میرا سینہ کھول دے، یفقهوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، موسیٰ دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ مجھے ایک وزیر مجھے عطا فرمائے جو میرے گھر میں سے ہو. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون ہیں. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اللہ نبوت کے معاملے میں ہارون کو میرے شریک بنا. اگر کسی بھائی کے لیے اگر کوئی خیر کی دعا کی ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کی دعا سے ان کے بھائی سیدنا ہارون کو بھی اللہ رب العالمین نبوت کے تاج سے سرفراز کر دیا. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا، جناب ہارون جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پائے ہیں. ہارون موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وفات پائے ہیں. تو پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں مثال آپ نے وہ دی تاکہ اس مثال کے ذریعے بعد میں کوئی مفسد، کوئی فسادی عقیدہ ختم نبوت کے استیوار کے شکار بھی نہ ڈال سکے، اور کوئی یہ بھی دعویٰ نہ کر سکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے. مثال ہوگی جناب ہارون کی، اور ختم نبوت کے چور دروازے کو بند کرتے ہوئے فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو لہذا آپ نبی نہیں بن سکتے. آپ ہارون کے مقام پر ہے، اور ہارون جناب موسیٰ کی زندگی میں وفات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا انس بیان کرتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت،
پیارے پیغمبر فرماتے ہیں رسالت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ قد انقطعت، اللہ رب العالمین نے اسے منقطع کر دیا. فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کوئی رسول آ سکتے ہیں، نہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتے ہیں. فشق ذلك علی الناس، جب پیارے پیغمبر یہ فرمانے لگے حضرات صحابہ پر یہ بات گراں گزری. فقال لیکن المبشرات، پیارے پیغمبر نے فرمایا مبشرات کا سلسلہ جاری رہے گا. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما المبشرات، صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے حبیب مبشرات کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا المسلم، ایک پکے سچے مسلمان جو عقیدے میں پکا ہو، عبادات رسول اللہ کی سنت کے مطابق ادا کرنے والا ہو، بااخلاق مسلمان جو خواب دیکھتا ہے وہ نبوت کے جز میں سے ایک جز ہے، اور وہ بھی مبشرات کہا پیارے پیغمبر نے مسلمانوں کو، مومنوں کو خوش کرنے والی وہ خواب ہوں گے. اس خواب میں کسی شرعی عقیدے کے حوالے سے، نہ کسی عبادات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی گائیڈ لائن، کوئی رہنمائی عطا نہیں کی جائے گی. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی عبادت چھوڑی ہی نہیں ہے جو عبادت پیارے پیغمبر نے نہ کیا. کوئی ایسی بات جو عبادات سے اس کا تعلق ہو، اخلاقیات سے اس کا تعلق ہو، عقائد و نظریات سے کوئی تعلق ہو، کوئی ایسی بات محمد رسول اللہ چھوڑ کر نہیں گئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سیدنا امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ وذلك قال الله عز وجل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. امام مالک فرماتے ہیں جو دین میں کوئی نئی بات، کوئی نئی عبادت ایڈ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، اور وہ اپنا اضافہ شدہ اس عمل کو، اس عبادت کو وہ بہتر سمجھتا ہے، اس آدمی نے لاشعوری نے جہالت کی وجہ سے اس نے یہ گمان کر لیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، جبکہ اللہ گواہی دیتا ہے محمد رسول اللہ کی امانت داری کا، محمد رسول اللہ کی دیانت داری کا. اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبشرات وہ خواب ہے جو مسلمان کو، مومن کو خوش کرنے والے خواب. اس خواب سے نہ کوئی حلال حرام کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی حرام حلال کیا جا سکتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگوں نے خوابوں کی بنیاد پر تحریک شروع کی. ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے بابا جی کی خواب کی وجہ سے. تو خواب صرف اور صرف مبشرات، خواب مشتمل ہوں گے مسلمانوں کو خوش کرنے والی باتوں، اس سے کوئی شریعت کی کوئی نیا کوئی حکم نہیں ثابت ہوگا، خواب سے عقیدے کا کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاءت الملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم، فرشتے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، پیارے پیغمبر سو رہے تھے. فقال بعضهم انه نائم، آنے والے فرشتوں میں سے بعض نے کہا پیارے پیغمبر سو رہے ہیں. وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، بعض فرشتے کہنے لگے اللہ کی نبی کی آنکھ سوتی ہے، اللہ کے نبی کے دل بیدار ہے.
وقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا، پھر کہنے لگے ان میں سے ایک فرشتہ کہنے لگا ان لصاحبکم هذا مثلا، تمہارے اس صاحب کے لیے تمہارے اس ساتھی کی ایک مثال ہے، فاضربوا له مثلا، اس کی مثال اسے بیان کر دو. فقال بعضهم انه نائم والقلب يقظان، فقال بعضهم انه نائم، بعض کہنے لگے وہ سوئے ہوئے ہیں، بعض کہنے لگے ان العین نائمۃ والقلب يقظان، محمد الرسول اللہ کی آنکھ سوتی ہے، پیارے پیغمبر کا دل بیدار ہے. پھر وہ مثال بیان کرتے ہیں مثلہ کمثل رجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس آدمی کی مثال جیسی ہے، بنا دارا، جس نے ایک مکان ایک گھر تعمیر کیا، وجعل فیہ معدوبۃ، اور اس گھر میں گھر مکمل ہونے کے بعد، گھر کی تعمیر کمپلیٹ ہونے کے بعد اس نے دعوت کا اہتمام کیا، وبعث داعیا، اور پھر اس نے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ایک داعی کو سوسائٹی میں محلے میں دعوت دینے کے لیے اس نے اسے بھیجا. فمن عجاب الداعی دخل الدار، جو اس بلاوے کی دعوت کو قبول کرتا ہے وہ اس گھر میں بھی داخل ہوتا ہے. وَأَكَلَ مِنَ الْمَعْدُوبَةِ، وہ اس گھر میں تیار دسترخوان سے کھا بھی لے گا. وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، جو اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، لم يدخل الدار، نہ وہ اس خوبصورت گھر میں داخل ہو سکتا ہے، ولم يأكل من المعدوبة، نہ وہ دعوت کھا سکتا ہے. تو وہ بعض فرشتے کہنے لگے فقالوا اولوها له يفقهها، اس مثال کو ذرا کھول کر بیان کرے شاید کہ وہ مثال اچھی طرح سمجھ لے. پھر وہاں پہ پھر فرشتے کہنے لگے انه نائم، یہ تو سوئے ہوئے ہیں. تو دوسرے کہنے لگے ان العین نائمۃ والقلب یقظان، اس کی آنکھ سوتی ہے، اس کے دل بیدار ہے. پھر وہ اس کی تشریح بیان کرتے ہیں فقالوا الدار الجنہ، تفسیر اس کی تعویل اس کی تشریح توضیح کرتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں الدار الجنہ، جو گھر ہیں وہ جنت ہے. والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس گھر کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جو محمد کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جو محمد کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لفظ کو محدثین نے وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ بھی کہا ہے، وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ، اور دونوں صحیح ہیں. وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حد فاصل ہے توحید و شرک کے درمیان، سنت و بدعت کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان، جائز و ناجائز کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان. ومحمد فرق بین الناس، محمد فرق ہے، محمد حد فاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومحمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان تفریق کیا ہے، اہل توحید کو اہل شرک سے، اہل سنت کو اہل بدعت سے، حلال خوروں کو حرام خوروں سے، اہل حق کو اہل باطل سے، ناجائز کرنے والوں کو جائز کرنے والوں سے فرق محمد نے تفریق کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ حد فاصل ہے، وہ سرخ لکیر ہے، اور جو بھی اس سرخ لکیر کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا اس سے دلیل نہیں مانگا جائے گا، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا نبی ہونے کی دلیل پیش کرو، اسے فوراً سے تیرے اسے دنیا سے فارغ کر دیا جائے.
صحابہ کرام نے جتنے بھی مدعیان نبوت کھڑے ہوئے ان سے نبوت کی دلیل نشانی نہیں مانگے. ان کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے 1200 صحابہ کرام کی شہادتیں پیش کی. جب بات ختم نبوت کی آئی، عقیدہ ختم نبوت پہ مسیلمہ کذاب یمامہ سے شکاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ملعون کی سرکوبی کے لیے صحابہ کرام کی جماعت روانہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ کی ساری زندگی میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان جنگوں میں اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ کرام ختم نبوت کے تحفظ کرتے ہوئے شہید ہوئے. تو ختم نبوت کا عقیدہ وہ حد فاصل عقیدہ ہے، وہ ایک مسلمان کا حقیقی عقیدہ ہے. اور جو بھی اور بہت سے مسلمان آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، بہت سے مسلمان دعویٰ تو ختم نبوت کے کرتے ہیں لیکن زبان حال سے ختم نبوت کے انکار کر رہے ہوتے ہیں. جب بات رسول اللہ کی بات آتی ہے، رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں امام کی بات آتی ہے، وہ یہاں پہ ختم نبوت کو ٹھکرا دیتا ہے اپنی امام کی بات کو محمد رسول اللہ کے بات کے مقابلے میں. کیا خیال ہے؟ کیا ہم ختم نبوت پہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہوئے جب بات محمد رسول اللہ کی آئے اس کے مقابلے میں کائنات کی کوئی بھی شخصیت کی بات آ جائے، کیا اس شخصیت کی بات کو ٹھکراتے ہوئے محمد رسول اللہ کی بات کو اپنانے کے لیے تیار ہے؟ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے جب بات محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کو خاطر میں نہ لیا جائے. اللہ رب العالمین ہمیں ختم نبوت کو سمجھنے کی، اسے اپنانے کی، اس پر کامل مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.